پہلے درویش کی سیر کا آخری حصہ۔ مارے بے قراری کے اسی مہلی کو بلا کر کہا کہ مجھے غور اور پرداخت اس لڑکی کی منظور ہے۔ بالفعل صلاح وقت یہ ہے کہ 1000 اشرفی پونجی دے کر چوک کے چوراہے میں دکان جوہری کی کروا دو تو تجارت کر کے اس کے نفع سے اپنی گزران فراغت سے کیا کرے، اور میرے محل کے قریب ایک حویلی اچھے نقشے کی رہنے کے لیے بنوا دو۔ لونڈی غلام نوکر چاکر جو ضرور ہوں مول لے کر اور درماہا مقرر کر کر اس کے پاس رکھوا دو کہ کس طرح بے آرام نہ ہو۔ خواجہ سرا نے اس کی بود و باش کی اور جوہری پنے اور تجارت کی سب تیاری کر دی۔ تھوڑے عرصے میں اس کی دکان ایسی چمکی اور نمود ہوئی کہ جو خلت فاخرہ اور جواہر بیش قیمت سرکار میں بادشاہ کی اور امیروں کی درکار و مطلوب ہوتے اس کے یہاں بہم پہنچتے۔ آہستہ آہستہ یہ دکان جمی کہ جو تحفہ ہر ایک ملک کا چاہیے وہیں ملے۔ سب جوہریوں کا روزگار اس کے آگے مندہ ہو گیا۔ غرض اس شہر میں کوئی برابری اس کی نہ کر سکتا تھا، بلکہ کسی ملک میں ویسا کوئی نہ تھا۔ اس کاروبار میں اس نے تو لاکھوں روپے کمائے، پر جدائی اس کی روز بروز نقصان میرے تن بدن کا کرنے لگی۔ کوئی تدبیر نہ بن آئی کہ اس کو دیکھ کر اپنے دل کی تسلی کروں۔ ندان صلاح کی خاطر اسی واقف کار مہلی کو بلایا اور کہا، کوئی ایسی صورت من نہیں آتی کہ ذرا اس کی صورت میں دیکھوں اور اپنی جان کو صبر دوں، مگر یہ طرح ہے کہ ایک سرنگ اس کی حویلی سے کھدوا کر محل میں ملا دو۔ حکم کرتے ہی کئی دنوں میں ایسی نقب تیار ہوئی کہ جب صحیح سانجھ ہوتی چپکے ہی وہ خواجہ سرا اس جوان کو اسی راہ سے لے آتا۔ میں اس کے ملنے سے آرام پاتی، وہ میرے دیکھنے سے خوش ہوتا۔ جب فجر کا تارا نکلتا اور مؤذن اذان دیتا، مہلی اس راہ سے اس جوان کو اس کے گھر پہنچا دیتا۔ ان باتوں سے سوائے اس کھوجے کے اور 2 دائیوں کے جنہوں نے مجھے دودھ پلایا اور پالا تھا، چوتھا آدمی کوئی واقف نہ تھا۔ ایک مدت سے اس طرح سے گزری۔ ایک روز کا ہی ذکر ہے کہ موافق معمول کے خواجہ جو اس کو بلانے گیا، دیکھے تو وہ جوان فکر مند سا چپکا بیٹھا ہے۔ مہلی نے پوچھا، آج خیر ہے؟ کیوں ایسے دلگیر ہو رہے ہو؟ چلو حضور میں یاد فرمایا ہے۔ اس نے ہرگز کچھ جواب نہ دیا، زبان نہ ہلائی۔ خواجہ سرا اپنا سا منہ لے کر اکیلا پھر آیا اور احوال اس کا عرض کیا۔ میرے تئیں شیطان جو خراب کرے، اس پر بھی محبت اس کی دل سے نہ بھولی۔ اگر یہ جانتی کہ عشق اور چاہ ایسے نمک حرام بے وفا کی آخر کو بدنام اور رسوا کرے گی اور ننگ و ناموس سب ٹھکانے لگے گا، تو اسی دم اس کام سے باز آتی اور توبہ کرتی، پھر اس کا نام نہ لیتی، نہ اپنا دل اس بے حیا کو دیتی۔ پر ہونا تو یوں تھا، اس لیے حرکت بے جا اس کی خاطر میں نہ لائی اور اس کے نہ آنے کو معشوقوں کا چوچلا اور ناز سمجھا۔ اس کا نتیجہ یہ دیکھا کہ اس سرگزشت سے بغیر دیکھے بالے تو بھی واقف ہوا، نہیں تو میں کہاں اور تو کہاں۔ خیر، جو ہوا سو ہوا۔ اس خیرت دماغی پر اس گدھے کی خیال نہ کر دوبارہ کھوجے کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ اگر تو اس وقت نہیں آوے گا تو میں کسو نہ کسو ڈھب سے وہیں آتی ہوں، لیکن میرے آنے میں بڑی قباحت ہے۔ اگر یہ راز فاش ہوا تو تیرے حق میں بہت برا ہے۔ ایسا کام نہ کر جس میں سوائے رسوائی کے اور کچھ پھل نہ ملے، اور بہتر یہی ہے کہ جلد چلا آ، نہیں تو مجھے پہنچا جان۔ جب یہ سندیسہ گیا اور اشتیاق میرا نپٹ دیکھا، گھونڈی کی سی صورت بنائے ناز نخرے سے آیا۔ جب میرے پاس آیا تب میں نے اس سے پوچھا کہ آج رکاوٹ اور خفگی کا کیا باعث ہے؟ اتنی شوخی اور گستاخی تو نے کبھی نہ کی تھی، ہمیشہ بلا عذر حاضر ہوتا تھا۔ جب اس نے کہا کہ میں گمنام غریب حضور کی توجہ سے اور دامن دولت کے باعث اس مقدور کو پہنچا، بس بہت آرام سے زندگی کٹتی ہے، آپ کے جان و مال کو دعا کرتا ہوں۔ یہ تقصیر بادشاہ زادی کے معاف کرنے کے بھروسے اس گناہگار سے سرزد ہوئی، امیدوار عفو کا ہوں۔ تو میں تو جان و دل سے اسے چاہتی تھی، اس کی بناوٹ کی باتوں کو مان لیا اور شرارت پر نظر نہ کی، بلکہ پھر دلداری سے پوچھا، کیا تجھ کو ایسی مشکل کٹھن پیش آئی جو ایسا متفکر ہو رہا ہے؟ اس کو عرض کر، اس کی بھی تدبیر ہو جائے گی۔ غرض اس نے اپنی خاکساری کی راہ سے یہی کہا کہ مجھ کو سب مشکل ہے اور آپ کے روبرو سب آسان ہے۔ آخر اس کے فوائے کلام سے یہ کھلا کہ ایک باغ نہایت سرسبز اور عمارت عالی حوض، تالاب، کنویں پختہ سمیت غلام کی حویلی کے نزدیک ناف شہر میں بکاؤ ہے، اور اس باغ کے ساتھ ایک لونڈی بھی گائن کے علم موسیقی میں خوب سلیقہ رکھتی ہے، لیکن یہ دونوں باہم بکتے ہیں۔ نہ اکیلا باغ جیسے اونٹ کے گلے میں بلی، جو کوئی وہ باغ لیوے اس کنیز کی بھی قیمت دیوے۔ اور تماشا یہ ہے کہ باغ کا مول 1,00,000 روپے ہے اور اس باندی کا بہا 5 لاکھ۔ فدوی سے اتنے روپے بالفعل سر انجام نہیں ہو سکتے۔ میں نے اس کا دل بہت بے اختیار شوق میں ان کی خریداری کے پایا کہ اس واسطے دل حیران اور خاطر پریشان تھا، باوجود یہ کہ روبرو میرے پاس بیٹھا تھا اور جی اداس تھا۔ مجھے تو خاطرداری اس کی ہر گھڑی اور ہر پل منظور تھی۔
اسی وقت خواجہ سرا کو حکم کیا کہ کل صبح کو قیمت اس باغ کی لونڈی سمیت چکا کر اور خط کنیز کا لکھوا کر اس شخص کے حوالے کرو اور مالک کو زر قیمت خزانہ عامرہ سے دلوا دو۔ اس پروانگی کے ملتے ہی آداب بجا لایا اور منہ پر روحت آئی۔ خوجے نے موافق فرمانے کے اس مالک کو اور لونڈی کو خرید کر دیا۔ ایک روز بہار کے موسم میں کہ مکان بھی دلچسپ تھا، بدلیں گھمنڈ رہی تھی، ہویاں پڑ رہی تھیں، بجلی بھی کوند رہی تھی اور ہوا نرم نرم بہتی تھی۔ قرض عجیب کیفیت اس دم تھی۔ جو ہی رنگ برنگ کے حباب اور گلابیاں طاقوں پہ چنی ہوئی نظر پڑیں، دل للچایا کہ ایک گھونٹ لوں۔ جب 2-3 پیالوں کی نوبت پہنچی، وہی خیال اس باغ نو خرید کا گزرا۔ کمال شوق ہوا کہ ایک دم اس عالم میں وہاں کی سیر کیا چاہیے۔ کم بختی جو آوے، اونٹ چڑھے کتا کاٹے، اچھی طرح بیٹھے بٹھائے ایک دائی کو ساتھ لے کر سرنگ کے راہ سے اس جوان کے مکان میں گئی، وہاں سے باغ کی طرف چلی۔ دیکھا تو ٹھیک اس باغ کی بہار بہشت کی برابری کر رہی ہے۔ قطرے می کے درختوں کے سبز پتوں پر جو پڑے ہیں، گویا زمرد کی پڑیوں پر موتی جڑے ہیں، اور سرخی پھولوں کی اس ابر میں ایسی چہچہی لگتی ہے جیسے شام کو شفق پھولے ہے، اور نہریں لبالب مانند فراش آئینے کی نظر آتی ہیں اور موجیں لہراتی ہیں۔ غرض اس باغ میں ہر طرف سیر کرتی پھرتی تھی کہ دن ہو چکا، سیاہی شام کی نمود ہوئی۔ اتنے میں وہ جوان ایک روش پر نظر آیا اور مجھے دیکھ کر بہت ادب اور گرم جوشی سے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ پر دھر کر بارہ کی طرف لے چلا۔ جب میں وہاں گئی تو وہاں کے عالم نے سارے باغ کی کیفیت کو دل سے بھلا دیا۔ یہ روشنی کا ٹھاٹھ تھا، جا بجا کمکمے، سرو چراغاں اور فانوس خیال، شمع مجلس سیران اور فانوس سے روشن تھیں کہ شب برات باوجود چاندنی اور چراغاں کے اس کے آگے اندھیری لگتی۔ ایک طرف آتش بازی، پھول جھڑی، انار، داؤدی، مہتابی، ہوائی، چرخی، پٹاخے، ستارے چھٹتے تھے۔ اس عرصے میں بادل پھٹ گیا اور چاند نکل آیا، جیسے نافرمانی جوڑا پہنے ہوئے کوئی معشوق نظر آ جاتا ہے۔ بڑی کیفیت ہوئی۔ چاندنی چھٹکتے ہی جوان نے کہا، اب چل کر باغ کے بالا خانے پر بیٹھیں۔ میں ایسی احمق ہو گئی تھی کہ جو وہ نگوڑا کہتا سو میں مان لیتی۔ اب یہ ناچ نچایا کہ مجھ کو اوپر لے گیا۔ وہ کوٹھا ایسا بلند تھا کہ تمام شہر کے مکان اور بازار کی چراغاں گویا اس کے پائیں باغ تھے۔ میں اس جوان کے ساتھ خوشی کے عالم میں بیٹھی تھی۔ اتنے میں ایک رنڈی نہایت بھونڈی سی صورت نہ شکل چولہے میں سے نکل شراب کا شیشہ ہاتھ میں لیے ہوئے آ پہنچی۔ مجھے اس وقت اس کا آنا برا لگا اور اس کی صورت دیکھنے سے دل میں ہول اٹھی۔ جب میں نے گھبرا کر جوان سے پوچھا، یہ تحفہ علت کون ہے؟ تو نے کہاں سے پیدا کی؟ وہ جوان ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، یہ وہی لونڈی ہے جو اس باغ کے ساتھ حضور کی عنایت سے خرید ہوئی۔ میں نے معلوم کیا کہ اس احمق نے بڑی خواہش سے اس کو لیا ہے، شاید اس کا دل اس پر مائل ہے۔ اس خاطر سے پیش تاب کھا کر میں چپکی ہو رہی، لیکن دل اسی وقت سے مقدر ہوا اور ناخوشی مزاج پر چھا گئی۔ اس پر قیامت اس ایسے تیسے نے یہ کی کہ ساقی اس چھنال کو بنایا۔ اس وقت میں اپنا لہو پیتی تھی اور جیسے طوطی کو کوئی کوے کے ساتھ ایک پنجرے میں بند کرتا ہے، نہ جانے کی فرصت پاتی تھی اور نہ بیٹھنے کو جی چاہتا تھا۔ قصہ مختصر، وہ شراب بوند کی بوند تھی جس کے پینے سے آدمی حیوان ہو جائے۔ 2-4 جام پے در پے اس تیزاب کے جوان کو دیے اور آدھا پیالہ جوان کی منت سے میں نے بھی زہر مار کیا۔ آخر وہ بےہودہ ادائیں کرنے لگی۔ مجھے یہ حیرت آئی کہ اگر اس وقت زمین پھاٹے تو میں سماج جاؤں، لیکن اس کی دوستی کے باعث میں چپ ہو رہی۔ پر تو وہ اصل کا پاجی تھا، میری اس درگزر کرنے کو نہ سمجھا۔ نشے کی لہر میں اور بھی 2 پیالے چڑھا گیا کہ رہتا سہتا ہوش جو تھا وہ بھی گم ہوا اور میری طرف سے مطلق دھڑکا جی سے اٹھا دیا۔ نہ اس بے وفا میں وفا، نہ اس بے حیا میں حیا، جیسی روح ویسے فرشتے۔ میری اس وقت یہ حالت تھی کہ اپنے اوپر لعنت کرتی تھی کہ کیوں تو یہاں آئی، جس کی سزا یہ پائی۔ آخر کہاں تک سہوں؟ میرے سر سے پاؤں تک آگ لگ گئی اور انگاروں پر لوٹنے لگی۔ اس غصے اور طیش میں آ کر وہاں سے اٹھی۔ وہ شرابی اپنی خرابی دل میں سوچا کہ اگر بادشاہ زادی اس وقت ناخوش ہوئی تو کل میرا کیا حال ہوگا اور صبح کو کیا قیامت مچے گی۔ اب بنے تو اس کا کام تمام کر ڈالوں۔ یہ ارادہ اس کی بانی کی صلاح سے جی میں ٹھہرا کر گلے میں پٹکا ڈال میرے پاؤں آ کر پڑا اور پگڑی سر سے اتار کر منت وزاری کرنے لگا۔ میرا دل تو اس پر لٹو ہو ہی رہا تھا، جدھر لیے پھرتا تھا پھرتی تھی اور چکری کی طرح میں اس کے اختیار میں تھی، جو کہتا تھا سو کرتی تھی۔ جوں تو مجھے پھسلا کر پھر بٹھلایا اور اسی شراب میں 2 آتشہ کے 2-4 پیالے بھر بھر کے آپ بھی پیے اور مجھے بھی دیے۔ ایک تو غصے کے مارے جل بھن کر کباب ہو رہی تھی، دوسرے ایسی شراب پی جلد بے ہوش ہو گئی، کچھ حواس باقی نہ رہے۔
تب اس بے رحم نمک حرام کٹر سنگ دل نے تلوار سے مجھے گھائل کیا، بلکہ اپنی دانست میں مار چکا۔ اس دم میری آنکھ کھلی تو منہ سے یہی نکلا، خیر جیسا ہم نے کیا ویسا پایا، لیکن تو اپنے تئیں میرے خون ناحق سے بچائیو۔ مبادا کوئی ہو ظالم تیرا گریباں گیر، میرے لہو کو تو دامن سے دھو، ہوا سو ہوا۔ کسی سے یہ بھید ظاہر نہ کیجو، اور ہم نے تو تجھ سے جان تک بھی درگزر نہ کی، پھر اس کو خدا کے حوالے کر کر میرا جی ڈوب گیا، مجھے اپنی سدھ بدھ کچھ نہ رہی۔ شاید اس کسائی نے مجھے مردہ خیال کر اس صندوق میں ڈال کر قلعے کی دیوار کے تلے لٹکا دیا، سو تو نے دیکھا۔ میں کسیوں کا برا نہ چاہتی تھی، لیکن یہ خرابیں قسمت میں لکھی تھیں، مٹتی نہیں کرم کی ریکھا، ان آنکھوں کے سبب یہ کچھ دیکھا۔ اگر خوبصورتوں کے دیکھنے کا دل میں شوق نہ ہوتا تو وہ بدبخت میرے گلے کا توق نہ ہوتا۔ اللہ نے یہ کام کیا کہ تجھ کو وہاں پہنچا دیا اور سبب میری زندگی کا کیا۔ اب حیا جی میں آتی ہے کہ یہ رسوائیاں کھینچ کر اپنے تئیں جیتا نہ رکھوں یا کسوں کو منہ نہ دکھاؤں، پر کیا کروں، مرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں، خدا نے مار کر پھر جلایا، آگے دیکھے کیا قسمت میں لکھا ہے۔ ظاہر میں تو تیری دوڑ دھوپ اور خدمت کام آئی، جو ویسے زخموں سے شفا پائی، تو نے جان و مال سے میری خاطر کی، اور جو کچھ اپنی بساط تھی حاضر کی۔ ان دنوں تجھے بے خرچ اور دو دلا دیکھ کر وہ شکار سیدی بہار کو جو میرا خنسانچی ہے لکھا، اس میں یہی مضمون تھا کہ میں خیر و عافیت سے اب فلانے مکان میں ہوں، مجھ بدتالے کی خبر والدہ شریفہ کی خدمت میں پہنچائی ہو، اس نے تیرے ساتھ وہ کشتیاں نقد کی خرچ کر خاطر بھیج دیں، اور تجھے خلت اور جواہر کے خرید کرنے کو یوسف سوداگر بچے کی دکان پر بھیجا۔ مجھے یہ بھروسہ تھا کہ وہ کم حوصلہ ہر ایک سے جلد آشنا ہو بیٹھتا ہے، تجھے بھی اجنبی جان کر اغلب ہے کہ دوستی کرنے کے لیے اترا کر دعوت اور ضیافت کرے گا، سو میرا منصوبہ ٹھیک بیٹھا۔ جو کچھ میرے دل میں خیال آیا تھا اس نے ویسا ہی کیا۔ تو جب اس سے کال کرار پھر آنے کا کر کر میرے پاس آیا اور مہمانی کی حقیقت اور اس کا واجد ہونا مجھ سے کہا، میں دل میں خوش ہوئی کہ جب تو اس کے گھر میں جا کر کھاوے پیوے گا تب اگر تو بھی اس کو مہمانی کی خاطر بلاوے گا وہ دوڑا چلا آوے گا، اس لیے تجھے جلد رخصت کیا۔ 3 دن کے پیچھے جب تو وہاں سے فراغت کر کے آیا اور میرے روبرو عذر غیر حاضری کا شرمندگی سے لایا، میں نے تیری تشفیع کے لیے فرمایا کچھ مذائقہ نہیں، جب اس نے رضا دی تب تو آیا، لیکن بے شرمی خوب نہیں کہ دوسرے کا احسان اپنے سر پر رکھیے اور اس کا بدلہ نہ کیجیے۔ اب تو بھی جا کر اس کی استدعا کر اور اپنے ساتھ ہی ساتھ لے آ۔ جب تو اس کے گھر گیا تب میں نے دیکھا کہ یہاں کچھ اسباب مہمانداری کا تیار نہیں، اگر وہ آ جاوے تو کیا کروں، لیکن یہ فرصت پائی کہ اس ملک میں قدیم سے بادشاہوں کا یہ معمول ہے کہ 8 مہینے کاروبار ملکی اور مالی کے واسطے ملک گیری میں باہر رہتے ہیں اور 4 مہینے موسم برسات کے قلعہ مبارک میں جلوس فرماتے ہیں۔ ان دنوں وہ 4 مہینے سے بادشاہ یعنی ولی نعمت مجھ بدبخت کے بندوبست کی خاطر ملک گیری کو تشریف لے گئے تھے۔ جب تک تو اس جوان کو ساتھ لے کر آوے کہ سیدی بہار نے میرا احوال خدمت میں بادشاہ بیگم کی کہ والدہ مجھ نافاق کی ہیں عرض کیا، پھر میں اپنی تقصیر اور گناہ سے کھجل ہو کر ان کے روبرو جا کر کھڑی ہوئی اور جو سرگزشت تھی سب بیان کی۔ ہر چند انہوں نے میرے غائب ہونے کی کیفیت دور اندیشی اور مہر مادری سے چھپا رکھی تھی کہ خدا جانے اس کا انجام کیا ہو، ابھی یہ رسوائی ظاہر کرنی خوب نہیں۔ میرے بدلے میرے عیبوں کو اپنے پیٹ میں رکھ چھوڑا تھا، لیکن میری تلاش میں تھیں۔ جب مجھے اس حالت میں دیکھا اور سب ماجرا سنا، آنسو بھر لائیں اور فرمایا، اے کم بخت، تو نے جان بوجھ کر نام و نشان بادشاہت کا سارا کھویا، ہزار افسوس اور اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھویا۔ کاش کہ تیرے عوض میں پتھر جنتی تو صبر آتا۔ اب بھی توبہ کر، جو قسمت میں تھا سو ہوا، اب آگے کیا کرے گی، جیوے گی یا مرے گی؟ میں نے نہایت شرمندگی سے کہا، مجھ بے حیا کے نصیبوں میں یہی لکھا تھا جو اس بدنامی اور خرابی میں ایسی ایسی آفتوں سے بچ کر جیتی رہوں، اس سے مرنا ہی بھلا تھا۔ اگرچہ کلنک کا ٹیکا میرے ماتھے پر لگا، پر ایسا کام نہیں کیا جس میں ماں باپ کے نام کو عیب لگے۔ اب یہ بڑا دکھ ہے کہ وہ دونوں بے حیا میرے ہاتھ سے بچ جاویں اور آپس میں رنگ رلیاں مناویں اور میں ان کے ہاتھوں سے یہ کچھ دیکھوں۔ حیف ہے کہ مجھ سے کچھ نہ ہو سکے۔ یہ امیدوار ہوں کہ خانسا ماں کو پروانگی ہو تو اسباب ضیافت کا بخوبی تمام اس کم بخت کے مکان میں تیار کرے، تو میں دعوت کے بہانے سے ان دونوں بدبختوں کو بلوا کر ان کے عملوں کی سزا دوں اور اپنا عوض لوں۔ جس طرح اس نے مجھ پر ہاتھ چھوڑا اور گھائل کیا، میں بھی دونوں کے پرزے کروں، تب میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو، نہیں تو اس غصے کی آگ میں پھک رہی ہوں، آخر جل بل کر بھوبل ہو جاؤں گی۔ یہ سن کر اماں نے آتما کے درد سے مہربان ہو کر میری عیب پوشی کی اور سارا لوازمہ ضیافت کا اسی خواجہ سرا کے ساتھ جو میرا محرم ہے کر دیا۔ سب اپنے اپنے کارخانے میں آ کر حاضر ہوئے۔ شام کے وقت تو اس موئے کو لے کر آیا۔ مجھے اس ماندی کا ابھی آنا منظور تھا،
चनाची फिर तुझको तकय्युद कर कर उसे भी बुलवाया। जब वो आई और मजलिस जमी, शराब पी कर सब बदमस्त और बेहोश हुए और उनके साथ तू भी कैफी होकर मुर्दा सा पड़ा। मैंने कुलमाकनी को हुक्म किया कि उन दोनों का सर तलवार से काट डाल। उसने वहीं एक दम में शमशीर निकाल दोनों के सर काट बदन लाल कर दिए। और तुझ पर गुस्से का ये बाइस था कि मैंने इजाज़त ज़ियाफ़त की दी थी, ना 2 दिन की दोस्ती पर एतमाद करके शरीक महख्वारी का हो। अलबत्ता ये तेरी हमाकत अपने तय पसंद ना आई, इस वास्ते कि जब तू पी पाकर बेहोश हुआ तब तवक्को रफ़ाकत की तुझसे क्या रही। पर तेरी खिदमत के हक़ ऐसे मेरी गर्दन पर हैं कि जो तुझसे ऐसी हरकत होती है तो माफ़ करती हूँ। ले, मैंने अपनी हकीकत इब्तिदा से इंतहा तक कह सुनाई। अब भी दिल में कुछ और हवस बाकी है। जैसे मैंने तेरी खातिर करके तेरे कहने को सब तरह कबूल किया, तू भी मेरा फरमाना उसी सूरत से अमल में ला। सलाह वक्त यह है कि अब इस शहर में रहना मेरे और तेरे हक़ में भला नहीं, आगे तू मुख्तार है। या माबूद अल्लाह। शहजादी इतना फरमाकर चुप रही। फ़कीर तो दिलो जान से उसके हुक्म को सब चीज़ पर मुकद्दम जानता था और उसकी मोहब्बत के जाल में फंसा था। बोला, जो मर्जी मुबारक में आवे सो बेहतर है, ये फिद्वी बेउज़्र बजा लावेगा। जब शहजादी ने मेरे तय फरमा बरदार और खिदमतगार अपना पूरा समझा, फरमाया 2 घोड़े चालाक और जांबाज के चल्ले में हवा से बातें करें, बादशाह के खास अस्तबल से मंगवा कर तैयार रख। मैंने वैसे ही परिजाद 4 गुर्दे के घोड़े चुनकर जीन बंधवा कर मंगवाए। जब थोड़ी सी रात बाकी रही, बादशाहजादी मर्दाना लिबास पहन और 5 हथियार बांध कर एक घोड़े पर सवार हुई और दूसरे मुरक्कब पर मैं मुसल्लह होकर चढ़ बैठा और एक तरफ की राह ली। जब शब तमाम हुई और परछा होने लगा, तब एक पोखर के किनारे पहुँचे। उतर कर मुंह हाथ धोए, जल्दी जल्दी कुछ नाश्ता करके फिर सवार होकर चले। कबू मलका कुछ बातें करती और यूं कहती कि हमने तेरी खातिर शर्म, हया, मुल्क, माल, माँ बाप सब छोड़ा, ऐसा ना हो कि तू भी उस जालिम बेवफा की तरह सुलूक करे। कबू मैं कुछ अहवाल इधर उधर का राह कटने के लिए कहता और उसका भी जवाब देता कि बादशाहजादी, सब आदमी एक से नहीं होते। उस पाजी के नुत्फे में कुछ खलल होगा जो उससे ऐसी हरकत वाक़ई हुई, और मैंने तो जानो माल तुम पर तसद्दुक किया और तुमने मुझे हर तरह से सरफराजी बख्शी। अब मैं बंदा बगैर दामों का हूँ, मेरे चमड़े की अगर जूतियाँ बनवा कर पहनूँ तो मैं आह ना करूँ। ऐसी ऐसी बातें बाहम होती थीं और रात दिन चलने से काम था। कबू जो मांदगी के सबब कहीं उतरते तो जंगल के चरिंदों परिंद शिकार करते, हलाल करके नमकदान से लून निकाल, चकमक से आग झाड़ भून भान कर खा लेते और घोड़ों को छोड़ देते। वो अपने मुंह से घास पात चर चुग कर पेट भर लेते। एक रोज़ ऐसे कफ़े दस्ते मैदान में जा निकले कि जहाँ बस्ती का नाम न था और आदमी की सूरत नजर न आती थी। उस पर भी बादशाहजादी की रफ़ाकत के सबब से दिन ईद और रात शब बरात मालूम होती थी। जाते जाते अनचित एक दरिया कि जिसके देखने से कलेजा पानी हो राह में मिला। किनारे पर खड़े होकर जो देखा तो जहाँ तलक निगाह ने काम किया पानी ही था, कुछ ढल बेड़ा ना पाया। या इलाही, अब इस समंदर से क्यों कर पार उतरें। एकदम इस सोच में खड़े रहे। आखिर दिल में ये लहर आई कि मलका को यहीं बिठाकर मैं तलाश में नाव की जाऊं। जब तलक असबाब गुजारे का हाथ आवे तब तलक वो नातनी भी आराम पावे। जब मैंने कहा, ए मलका, अगर हुक्म हो तो घाट बाट इस दरिया का देखूं, फरमाने लगी, मैं बहुत थक गई हूँ और भूखी प्यासी हो रही हूँ, मैं ज़रा दम ले लूँ। जब तक तू पार चलने की कुछ तदबीर कर। उस जगह एक दरख्त पीपल का था, बड़ा छत्तर बांधे हुए कि अगर 1000 सवार आवे तो धूप और मी में उसके तले आराम पावे। वहाँ उसको बिठाकर मैं चला और चारों तरफ देखता था कि कहीं भी ज़मीन पर या दरिया में निशान इंसान का पाऊँ। बथेरा सर मारा पर कहीं न पाया। आखिर मायूस होकर वहाँ से फिर आया तो उस परी को पेड़ के नीचे न पाया। उस वक्त की हालत क्या कहूँ, दीवाना बावला हो गया। कबू दरख्त पर चढ़ जाता और डाल डाल पात पात फिरता, कबू हाथ पाँव छोड़कर ज़मीन में गिरता और उस दरख्त की जड़ के आसपास तसद्दुक होता। कबू चिंगाड़ मारकर अपनी बेबसी पर रोता, कबू पिछम से पूरब को दौड़ा जाता, कबू उत्तर से दक्कन को फिर आता। गर्ज बथेरी खाक जानी, लेकिन उस गोरे नायाब की निशानी न पाई। जब मेरा कुछ बस न चला तब रोता और खाक सर पर उड़ाता हुआ तलाश हर कहीं करने लगा। दिल में यही ख्याल आया कि शायद कोई जिन उस परी को उठाकर ले गया और मुझे ये दाग दे गया, या उसके मुल्क से कोई उसके पीछे लगा चला आता था। उस वक्त अकेला पाकर मना मनू कर फिर शाम की तरफ ले उभरा। ऐसे ख्यालों में घबरा कर कपड़े वपड़े फेंक फाँक लिए, नंगा मंगा फकीर बनकर शाम के मुल्क में सुबह से शाम तक ढूंढता फिरता और रात को कहीं पर रहता। सारा जहान ढूंढ मारा पर अपनी बादशाहजादी का नामो निशान किसी से न सुना, न सबब गायब होने का मालूम हुआ। तब दिल में ये आया कि जब उस जान का तूने कुछ पता न पाया तो अब जीना भी हैफ है।
کسی جنگل میں پہاڑ نظر آیا۔ جب اس پر چڑھ گیا اور یہ ارادہ کیا کہ اپنے تئیں گرا دوں کہ ایک دم میں سر منہ پتھروں سے ٹکراتے ٹکراتے پھوٹ جاوے گا، تو ایسی مصیبت سے جی چھوٹ جاوے گا۔ دل میں یہ کہہ کر چاہتا ہوں کہ اپنے تئیں گراؤں، بلکہ پاؤں بھی اٹھ چکے تھے کہ کسوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اتنے میں ہوش آ گیا۔ دیکھتا ہوں تو ایک سوار سبز پوش منہ پر نقاب ڈالے مجھے فرماتا ہے کہ کیوں تو نے اپنے مرنے کا قصد کیا ہے؟ خدا کے فضل سے نا امید ہونا کفر ہے۔ جب تلک سانس ہے تب تلک آس ہے۔ اب تھوڑے دنوں میں روم کے ملک میں 3 درویش تجھ سار کے ایسی ہی مصیبت میں پھنسے ہوئے اور ایسے ہی تماشے دیکھے ہوئے تجھ سے ملاقات کریں گے، اور وہاں کے بادشاہ کا نام آزاد بخت ہے، اس کو بھی ایک بڑی مشکل درپیش ہے۔ جب وہ بھی تم چاروں فقیروں کے ساتھ ملے گا تو ہر ایک کے دل کا مطلب اور مراد جو ہے بخوبی حاصل ہوگی۔ میں نے رکاب پکڑ کر بوسہ دیا اور کہا، اے خدا کے ولی، تمہارے اتنے ہی فرمانے سے میرے دل پر اضطرار کو تسلی ہوئی، لیکن خدا کے واسطے یہ فرمائیے کہ آپ کون ہیں اور اسم شریف کیا ہے؟ تب انہوں نے فرمایا کہ مرتضیٰ علی میرا نام ہے، اور میرا یہی کام ہے کہ جس کو جو مشکل کٹھن پیش آوے تو میں اس کو آسان کر دوں۔ اتنا فرما کر نظروں سے پوشیدہ ہو گئے۔ بہر اس فقیر نے اپنے مولا مشکل کشا کی بشارت سے خاطر جمع کر قصد قسطنطنیہ کا کیا۔ راہ میں جو کچھ مصیبتیں قسمت میں لکھی تھیں کھینچتا ہوا اس بادشاہ زادی کی ملاقات کے بھروسے خدا کے فضل سے یہاں تک آ پہنچا، اور اپنی خوش نصیبی سے تمہاری خدمت میں مشرف ہوا۔ ہمارے تمہارے آپس میں ملاقات تو ہوئی، باہم صحبت اور بات چیت میسر آئی۔ اب چاہیے کہ بادشاہ آزاد بخت سے بھی روشناس اور جان پہچان ہو۔ بعد اس کے مقرر ہم پانچوں اپنے مقصد دلی کو پہنچیں گے۔ تم بھی دعا مانگو اور آمین کہو۔ یا ہادی، اس حیران و سرگردان کی سرگزشت یہ تھی جو حضوری میں درویشوں کی کہہ سنائی۔ اب آگے دیکھیے کہ کب یہ محنت اور غم ہمارا بادشاہ زادی کے ملنے سے خوش و خرمی سے بدل ہو۔ آزاد بخت ایک کونے میں چھپا ہوا چپکا دھیان لگائے پہلے درویش کا ماجرا سن کر خوش ہوا، پھر دوسرے درویش کی حقیقت کو سننے لگا، جو کہ ہماری اگلی ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔